الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مختصر سا وقت ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، مالک لم یزل نے ایسا کلام اس سے پہلے کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول سے نہیں فرمایا کہ میں نے آج کے دن میں اپنے دین اور نعمتوں کی تکمیل آپ کی ذات پر کر دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل چونکہ نبوت اور رسالت کا
سلسلہ جاری و ساری تھا. اللہ نے ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول کو فرمایا یہ کچھ نعمتیں آپ کو دیں، اس کے بعد یہ اور کچھ نعمتیں آپ کو دیں، کچھ آپ کو دیں. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے اپنے تمام نعمتوں کا اتمام اور تکمیل آپ کی ذات پر فرما دی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آیت مقدسہ کی اگر تمام کی تفسیر کی جائے گھنٹوں وقت چاہیے، لیکن میں صرف اسی نعمت کی بات پہ عرض کروں گا کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اے میرے حبیب، ایک تو میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. توجہ میری طرف، دین کس کا تھا؟ زور سے بولے، اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین وہ دین اسلام. وہ دین اللہ نے عطا فرمایا اپنے حبیب لبیب آمنہ کے لال محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات. اب میرے آقا کی ذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا آپ خود بہت بڑی نعمت ہیں، ایسی نعمت کہ جس نعمت کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت کر ہی نہیں سکتی. وہ نعمت، پھر دین نعمت، یہ دین والی نعمت جو اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی. اب قرآن کے اسلوب پر، قرآن کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ خود فرما رہا ہے، آپ اپنی زبان قدرت سے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اپنے ان صحابہ سے کہہ دو، اہل بیت سے کہہ دو، الیوم اکملت لکم، اکملت لکم. قرآن کے الفاظ جب آقا کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فلا وربک کا اس سے مراد آمنہ کے لال ہے. یہاں اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم. کم سے سب سے پہلے مخاطب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے. فرمایا لکم، وہ نعمت جو اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی تھی. اب حضور فرما رہے ہیں کہ وہ دین والی نعمت وہ میں نے تمہیں دی. کن کو دی؟ بولے صحابہ کو دی. میرے آقا استاد ہیں، معلم ہیں. حضور کیا ہیں؟ زور سے بولے، معلم. آپ کا مقصد آنے کا قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیں. حضور معلم ہے، صحابہ متعلم ہیں. حضور استاد ہیں، صحابہ شاگرد ہیں. آپ کے ہاں ایک استاد 10ویں کی کلاس پڑھاتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے. سال بھر کی محنت کے بعد 50 لڑکے کی کلاس ہے. 50 میں سے 40 فیل 10 پاس. 40 فیل 10 پاس. یہ کس کی ناکامی ہے؟ دور سے بولے، کس کی ناکامی ہے؟ ڈیو جو آئے گا وہ کس سے پوچھے گا؟ لڑکوں سے پوچھے گا یا استاد سے پوچھے گا؟ جی استاد سے پوچھے گا. ارے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نبوت نے صحابہ پر 23 سال محنت فرمائی. کتنے سال ہیں؟ 23 سال ان کو سینچا. اور پھر نتیجہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو میرے آقا کا فرمان کہتا ہے. یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ الحیان سے کچھ لوگ آتے ہیں کہ آقا اپنے تربیت یافتہ جماعت میں سے 10 اچھے معلم جو قرآن کے عالم بھی ہوں، قرآن کے قاری بھی ہوں، مقرر بھی ہوں، مبلغ بھی ہوں، ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے بھیج دیجئے گا. میرے آقا نے اپنے جماعت میں سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تیار فرمائی، اور اس جماعت کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی مقرر فرما دیے. اور اس میں خاص ممبران جناب خبیب، جناب زید بن وسلہ، یہ صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے. ان بے ایمانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دھوکہ دہی کی، کیونکہ مشرکین کا کام ہے، منافقین کا کام ہے دھوکہ دینا ہوتا ہے. دھوکہ دہی منافق کی نشانی ہے. میرے آقا نے جب نشانیاں منافقوں کی بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے گا. اور اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یہ 3 نشانیاں منافق کی میرے آقا نے بیان فرمائی. بات کرے گا کیا بولے گا؟ جھوٹ بولے گا. وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ میرے آقا کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جناب یہ لوگ ہمارے قبیلوں میں تبلیغ کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج لوگ نعوذ باللہ تبلیغی جماعت کے متعلق بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. کوئی تبلیغ کرنے آئے کہتے ہیں جناب جاؤ کافروں میں جا کے کرو، ان کو
کلمہ پڑھاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم دین بہت جانتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کا کہا جائے تو کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی پڑھتا ہے الہ الہ الا اللہ، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، یہ اللہ اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں۔ پہلے جو کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، نبی کیا کرتے تھے، اب وہی کام اس امت کے سپرد ہے، یہ امت کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ جا رہے ہیں راستے میں، ان بے ایمانوں نے صحابہ کرام سے دھوکہ دہی کی، ایسے کہ آگے ایک آدمی نے بڑھ کر اپنے دوستوں کو، قبیلے والوں کو اطلاع کر دی، وہ 200 آدمی آ گیا ان 10 صحابہ کے مقابلے میں، اور ان صحابہ پر چڑھ دوڑے، لیکن دین کے ان معلمین نے، ان صحابہ کرام نے ہمت نہیں آری، پہاڑی پر چڑھ گئے اور دشمنان دین کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جناب والا جب انہوں نے دیکھا یہ 10 آدمی 200 پر بھاری ہے، اب ان کے ساتھ چال چلی جائے، کیا کیا جائے؟ چال چلی جائے۔ صحابہ 10 تھے، مشرکین کتنے آئے مقابلے میں؟ 200۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک مومن ہو، ایک ایمان والا ہو، وہ تمہارے 10 کافروں پر غالب ہے۔ 10 پر کیا ہے؟ غالب ہے، اور غالب ہی رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان پر محنت ہو۔ کس پر محنت ہو؟ زور سے بولے، ایمان پر۔ یہ ہمارے اجتماعات یہ اس لیے منعقد کیا جاتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو جلا بخشی جائے، تمہارے ایمان کو مزین کیا جائے، تمہارے ایمان کو سیکل کیا جائے، تمہارے ایمان کو قلی کی جائے۔ اللہ والوں کا یہی کام ہے، اللہ والوں کا بولے نا، یہی کام ہے کہ یہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں۔ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ زور سے بولے، دل میں، قلب میں۔ ابھی حضرت ذکر کروا رہے تھے تو دل کی کلیاں کھل رہی تھیں، درد دل سے نکل رہا تھا، اللہ۔ تو ان بے ایمانوں نے صحابہ کرام کے ساتھ جب دھوکہ کیا، یہ 10 صحابہ اونچی پہاڑی پر چڑھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ دستور عرب میں یہ بات پتھر پر لکیر سمجھی جاتی ہے کہ آؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہماری امان میں آ جاؤ۔ جب کوئی آدمی کسی کو امان دے دیتا پھر وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتا تھا، تو 7 صحابہ 9 صحابہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے، نیچے آ گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر قافلہ تھے، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں تمہاری امان میں نہیں آتا، میں اپنے اللہ کی امان میں جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے جو بات چلائی ہے ایک مقصد کے لیے چلائی ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ بات اس کا نتیجہ میں آگے نکال رہا ہوں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ان مشرکین کی امان میں نہیں آئے اور وہیں سے اکیلے مقابلہ شروع کیا۔ ان بے ایمانوں نے یک بار
کی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ جب حضرت عاصم نے دیکھا کہ یہ سب لوگ مجھ پر بھاری ہو رہے ہیں اور قریب ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، انہوں نے اس وقت اللہ کے حضور دو دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ میرا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی علیم و خبیر ہے۔ ہمارے آقا کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارے ان حالات کی اطلاع میرے آقا تک پہنچا دینا۔ اور میرا اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اپنی گردن کٹوا رہا ہوں۔ اللہ یہ میرا جسم تیرے نام پر قربان ہو رہا ہے، یہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو رہی ہے۔ اللہ میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کا قاری ہوں، اللہ میں تیرے دین کی حفاظت میں شہید ہو رہا ہوں، میرے جسم کی حفاظت تو کرنا۔ میرا جسم تیرے حوالے، میری جان تیرے حوالے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مشرکین کا یہ پروگرام تھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر قلم کریں گے، اور حارث وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک بے ایمان ہے جس کے باپ کو احد کے میدان میں صحابہ نے فی النار والسقر کیا تھا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حضرت عاصم کو کسی نہ کسی طریقے پر قتل کر کے ان کے سر کو کاٹ کر اس کا کاسہ بناؤں گا اور اس میں شراب پیوں گا۔ حضرت عاصم نے جب اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، میں تیرے دین کی حفاظت میں جا رہا ہوں، میرے جسم کی تو حفاظت کرنا۔ اب یہ 200 مشرک جب حضرت عاصم کا سر کاٹنے کے لیے آئے، حضرت عاصم کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی۔ مالک لم یزل نے دیکھا اس مقام پر اور کوئی عاصم کی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ ان کا سر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان 200 مشرکین کا مقابلہ کرو۔ آج کے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ جیسے F-16 طیارے پرواز کرتے ہیں، تھنڈر طیارے پرواز کرتے ہیں، یہ شہد کی مکھیاں ایسے آئیں اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کی محافظ بن گئیں۔ کوئی بھی مشرک آتا یہ ڈنک مارتی، کوئی بھی بے ایمان آتا یہ ڈنک مارتی، یہ حضرت عاصم کے جسم کا دفاع کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ زور سے بولے۔ شہد کی مکھیاں ہیں۔ آپ اور میں انسان ہیں، ہمیں ذوی العقول کہا جاتا ہے کہ ہم عقل والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں۔ جانوروں میں عقل تو ہے لیکن شعور، جیسے آپ میں ہیں، چوراہے میں کھڑے ہیں، پیشاب آیا، پخانہ آیا، ہم دوڑیں گے بیت الخلاء کی طرف۔ بیت الخلاء نہیں ہے، کوئی جنگل جھاڑی کی طرف، کھلے عام ایسے چوراہے میں پیشاب نہیں کریں گے۔ جبکہ ایک بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، چوراہے میں کھڑی ہے، پیشاب آیا، روکے گی یا وہیں کر دے گی؟ زور سے بولے۔ کر دے گی۔ اس کا عقل تو ہے لیکن شعور
زور سے بولے، شعور نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مکھیاں تھیں شہد کی۔ کیا تھیں؟ شہد کی مکھیاں تھیں، لیکن دفاع صحابہ اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے ان مکھیوں سے کام لے لیا۔ کوئی مشرک قریب نہیں پھٹکنے دیا، نزدیک نہیں آنے دیا۔ شام تک بے ایمان جھک مارتے رہے، زور لگاتے رہے، تیر و تلوار ان کے پاس، قوت طاقت ان کے پاس، عقل و شعور ان کے پاس، سمجھ ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان مکھیوں کے ذریعے اس صحابی کے وجود کی حفاظت کرائی کہ نہیں کرائی؟ دفاع کرایا کہ نہیں کرایا؟ ارے ہم تو انسان ہیں، دین ہمیں ملا ہے صحابہ کے صدقے سے، قرآن ہمیں ملا ہے، کلمہ ہمیں ملا ہے کس کے صدقے؟ بولو نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، سب سے پہلے سب سے اول مخاطب صحابہ کرام کی جماعت تھی، یا اہل بیت تھے یا صحابہ تھے۔ آج آپ پر، مجھ پر لازم ہے کہ صحابہ کا دفاع، زور سے بولیں، صحابہ کا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، گالی ہمارا شیوا ہی نہیں ہے، گالی ہمارا بولیں شیوا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مومن مسلمان کو نہیں چاہیے کہ کسی کو گالی دے۔ اللہ کے نبی ان کے جھوٹے خدا ہیں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم۔ کسی کے جھوٹے گناہ کو بھی، خدا کو بھی گالی مت دو۔ کیوں؟ اگر تم اس کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ جواباً تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا، گویا اپنے سچے خدا کو گالی دلوانے کا سبب تم ٹھہرے۔ قرآن ہے اللہ کا، قرآن ہے اللہ کا، لیکن حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنی ہے، حق بات دار پہ بھی لٹکے ہوں تب بھی زور سے بولے نا کہنی ہے۔ ہم نے دفاع کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی دفاع صحابہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ہم بصمیم قلب، بصمیم دل و جان ہر وقت تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولے تیار ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وجود مسعود کی حفاظت دل بھر یہ مکھیاں کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا مشرکین نے کہ چلو اب تو یہ ہمیں حضرت عاصم کے لاشا کے قریب نہیں آنے دیتی، رات ہو جائے گی، ہم رات کے اندھیرے میں آئیں گے، یہاں کون ہے جنگل میں، یہاں کون ہے جنگل میں جو حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت کرے گا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کو یہ علم نہیں تھا جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے جسم و جان و ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میرا اللہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اپنے صالح لوگوں کا آپ ہی والی ہے، وہ آپ ہی اپنے اولیاء کا، اپنے نیک بندوں کا والی ہے، وہ آپ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر دنیا والے چھوڑ دیں، وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، وہ چاہے تو نمرود کے مقابلے میں
مچھروں سے کام لے لے، وہ چاہے تو ابرا کے مقابلے میں ابابیلوں سے کام لے لے، وہ کہیں چینٹیوں سے کام لے لے، وہ کہیں مکھیوں سے کام لے لے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اب جو ہی رات ہوئی انہوں نے پروگرام بنایا ہم حضرت عاصم کا لاشا اٹھائیں گے۔ اللہ نے آسمانوں کے فرشتوں کو، بارش والے فرشتوں کو حکم دیا، زور سے بارش برسائی، ایسی موسلا دھار بارش آئی کہ حضرت عاصم کا وجود مسعود اس کو یہ بارش لے کر چلی گئی، اور مشرک بے ایمان سر ملتے رہ گئے، آنکھیں دیکھتے رہ گئے۔ صبح ہوئی، آئے دیکھا، لیکن حضرت عاصم کی جسم کی حفاظت کس نے فرمائی؟ باقی ادھر حضرت خبیب، ادھر حضرت زید بن وسلہ، ان کو یہ قید کر کے لے کر آئے۔ توجہ کرنا، یہ دونوں میرے آقا کے غلام ہیں، میرے محبوب کے صحابی۔ ان قبیلہ بنو لحیان والوں نے پروگرام بنایا کہ چلتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کو غلام بنا کر فروخت کریں گے، شاید کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کا بدلہ لینا ہو، وہ ہم سے خرید لے گا۔ ان بے ایمانوں نے حضرت خبیب کے پیروں میں ایڑیاں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں، مشکیں باندھ دیں۔ حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہاتھ پاؤں پیر باندھ کر مکہ مکرمہ میں لے کر آئے، اور برابر اعلان کر رہے ہیں کہ میاں یہ غلام ہے، لیکن ہم اس کو بیچیں گے جو ہمیں زیادہ پیسے دے، نہیں نہیں، جو زیادہ مال دے، نہیں نہیں، جو زیادہ روپیہ سونا دے۔ فرمایا نہیں نہیں، کہتے ہیں یہ ہم اس کو بیچیں گے جو ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائے۔ استغفر اللہ۔ اس کو بیچیں گے جو زیادہ اذیت پہنچائے، جو ان کو زیادہ تکلیف دے، جو ان کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سنی ہیں، ہماری جماعت جس کے مقتدا پیر طریقت، رہبر شریعت، ولیوں کے ولی، علماء کے استاد حضرت العلامہ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ زندگی گزری حضرت کی دفاع صحابہ میں، اور آج انہی کے نقل ہوئے میرے بھائی، بڑے بھائی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کیے ہوئے؟ یہ بھائی، تو ان بے ایمانوں نے اعلان کرایا مکہ مکرمہ میں کہ ہم حضرت خبیب اس کو فروخت کریں گے جو ان کو زیادہ اذیتیں دے، زیادہ تکلیف دے۔ انہوں نے پوچھا کون سی تکلیف؟ کہا یہ پانی مانگے تو پانی نہیں دینا، پانی مانگے تو پانی نہیں دینا، کھانا مانگے تو کھانا نہیں دینا، کمرے کی درخت کی چھاؤں مانگے، چھاؤں نہیں دینی، دھوپ میں بٹھانا ہے۔ یہ عہد و معاہدے ہو رہے ہیں، یہ معاہدے ہو رہے ہیں۔ سنی سن ہے، چونکہ کبھی آپ کو بتلایا نہیں، آپ کو کرب و بلا والوں کی پیاس بتلائی جاتی ہے، کرب و بلا والوں کی بھوک بتلائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ الیوم اکملت لکم، اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں اہل بیت بھی، صحابہ بھی ہیں اور اہل
زور سے بولے، اہل بیت بھی ہیں۔ اب آپ کو صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو نبوت کی اولاد ہے وہ نبوت کی اہل بیت ہے۔ ارے بھائیو، نبوت جن سے آئی، جو حضور کا خاندان ہے، جو میرے آقا کا نسب ہے، کیا وہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے؟ حضور کے چچا حضرت عباس ہیں، اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت بولے نا میرے ساتھ، حضرت حمزہ ہیں، اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولے، اہل بیت ہیں۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ ان پر حرام ہے، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقات نہیں دینے، ان کو عطیات دینے ہیں، عطیہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ میل کچیل ہے، اور یہ میرے اہل بیت ہے، ان کو میل کچیل زور سے بولے نہیں دینا۔ نسب میرے آقا کا ان سے ہے، یہ اہل بیت ہے۔ نبوت کے گھر والے، نبوت کی گھر والیاں، وہ نبی کے زور سے بولے اہل بیت ہیں۔ یہ اکملت لکم میں شامل ہیں، لکم میں بولو نا شامل ہیں، کہ قرآن نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی۔ میرے آقا کی زندگی ایک خلوت کی زندگی ہے، ایک جلوت کی زندگی ہے، یعنی ایک صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ہے، ایک شام سے لے کر رات بھر صبح تک کی زندگی ہے۔ ارے خلوت کے گواہ ہزاروں صحابہ ہیں، جلوت کے گواہ ہزاروں صحابہ ہیں، خلوت کی گواہ ام عائشہ الصدیقہ ہیں۔ یہ نبی کے کون ہیں؟ زور سے بولے اہل بیت ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو بیچنے والے ہیں حضرت خبیب کو اعلان کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ اذیت دے گا، جو ان کو زیادہ بھوکا رکھے گا، پیاسا رکھے گا، یہ ان کو میں ہم فروخت کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں حارث کے بیٹے کہ جناب ہم ان کو اپنے باپ کے قتل میں، باپ کے قتل کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں، پاؤں پہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ وہ جناب سلافہ کے بیٹے وہ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں گھر کے اندر۔ گھر والی کو ہدایات دیتا ہے کہ جناب ان کو پانی نہیں دینا، ان کو کھانا نہیں دینا، اگر بھوک سے پیاس سے یہ کھانا مانگے، پانی مانگے تو اسے کہنا ہمیں تو ہمارے لات و عزا منات و حبل نے کھانا دیا ہے، تو اپنے اس خدا سے مانگے۔ حضرت خبیب سن رہے ہیں، خبیب سن رہے ہیں، ادھر یہ بیوی کو ہدایات دے رہا ہے کہ جناب کھانا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، دھوپ پہ بٹھانا ہے، اذیتیں دینی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اگر تجھ سے مانگے تو کہنا ہے جس خدا کی عبادت کرتا ہے اس خدا سے مانگ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ قید کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں، اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں اس میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ یہ گھر والی حارث کی کہتی ہے ہم نے کھانا نہیں دیا، ہم نے پانی نہیں دیا، ہم نے کچھ نہیں دیا، لیکن میں جب بھی آ کے رات کو ان کو بند کرتی کمرے کے اندر، باہر سے تالا لگاتی، کمرہ بند، دروازہ بند، تالا بند، تمام کنڈیاں بند، صبح جب میں آ کے دیکھتی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کے خوشے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں۔ کبھی دیکھتی میں کہ انگوروں کے تازہ گچھے ہاتھوں میں ہیں اور خبیب تازہ انگور کھا رہا ہے۔ کہتی ہے حالانکہ اس موسم میں
مکہ مکرمہ میں کہیں پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا، انگوروں کا نام و نشان نہیں تھا، کھجوروں کا موسم بھی نہیں تھا۔ دنیا والوں نے کہا دنیا کے دروازے بند، اللہ نے کہا میرا دروازہ کھلا۔ حضرت خبیب میرے آقا کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے جیل میں کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرا خدا وہ خدا ہے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب مریم سلام اللہ علیہا جب ابھی پیدا ہوئی ہیں، زکریا علیہ السلام ان کے کفیل ہیں، اللہ کا نبی ان کی پرورش کر رہا ہے۔ جب حضرت زکریا کہیں باہر جاتے، دروازہ کنڈا بند کر کے جاتے، تالا لگا کے جاتے کہ بچی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب واپس آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، آکے دروازہ کھولتے دیکھتے کھجوریں موجود ہیں، انگور موجود ہیں، پھل فروٹ موجود ہیں۔ حضرت زکریا پوچھتے انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، اے مریم دروازہ بند، تالا بند، کنڈیاں بند، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے یہ پھل؟ سیدہ کہتی کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ کون کھلا رہا ہے؟ بولے نا، یہ حضرت خبیب میرے آقا کے غلام ہے، میرے آقا کے صحابی ہیں۔ دنیا والوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا، اللہ نے جنت کے پھل، جنت کے میوے دنیا میں کھلائے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے فلاں تاریخ کو پھانسی لگائیں گے۔ ایک دن حضرت خبیب نے کہا کل پھانسی ہے میری مائی صاحبہ، مہربانی کرو، نظافت کرنا چاہتا ہوں، خط بنانا چاہتا ہوں، صفائی کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس طرح تو کوئی دے دو، اس طرح دے دو۔ اس کو رحم آیا کہ کبھی کچھ نہیں مانگا، اتنے دن سے قید میں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا۔ میرے خاوند نے تو پانی کھانے کی چیزوں سے منع کیا تھا، چلو کل تو پھانسی لگ جانا ہے، اس طرح دے دیا، اس طرح دے دیا، اس طرح دے کر کام کاج کے لیے چلی گئی۔ لمبی حویلی بوکر جھاڑو دے رہی ہے، ادھر اس کا ایک بچہ معصوم ہے، چل نہیں سکتا، ایسے جناب بچے جیسے پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ چلتا حضرت خبیب کے پاس پہنچائے۔ صحابہ بھی تو آخر انسان تھے، بچے ان کے بھی تھے، گھر بار ان کے بھی تھے، بیویاں ان کی بھی تھیں۔ بچے کو دیکھا، پیار آ گیا۔ حضرت خبیب نے اس معصوم کو اٹھایا، گود میں بٹھا لیا، پیار کر رہے ہیں۔ مان اچانک عورت کی نگاہ پڑتی ہے کہ میرا بچہ خبیب کے زانو پر ہاتھ میں اس طرح ہے، کل اس نے پھانسی لگنا ہے، کہیں بدلے کے طور پر میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ ماں کی ممتا تڑپی، چیخ ماری، زور سے چیخ ماری، ہائے میرا بچہ۔ حضرت خبیب سمجھ گئے ماں کی ممتا چیختی آ رہی ہے، تڑپتی آ رہی ہے۔ جناب خبیب فرماتے ہیں میری بہن ہم حضور کے غلام ہیں، وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ، ہمارے آقا نے ہمیں دھوکہ نہیں سکھایا۔
ہمارے محبوب نے ہمیں بولے نا لا نغادرہم، ہم دھوکہ نہیں کرتے، ہم فریب نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولے نا نہیں بولتے، نہیں بولتے، ہم غلط بیانی نہیں کرتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو غلط سمجھی ہے، میں غلام محمد ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ ہمارے آقا نے ہمیں محبت سکھائی ہے، اخوت سکھائی ہے، جا یہ تیرا بچہ تجھے لوٹا رہا ہوں۔ بس حضرت خبیب کا وار چل گیا، آخر سمجھدار تھی کہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، یہ تو غلام ہے، اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا استاد کیسا ہوگا، اس کا پیغمبر کیسا ہوگا، اس کا مرشد کیسا ہوگا۔ بات دل پہ اثر کر گئی، بات کام کر گئی۔ اگلا دن آیا، انہوں نے حضرت خبیب کو، حضرت زید ابن وسنہ کو جو علیحدہ علیحدہ قید کیے ہوئے تھے، دونوں کو لے کر آئے ہیں مقتل گاہ کے اندر۔ لوگ جمائے، تماشائی جمائے، مشرکین مکہ سارے جمائے۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، آ گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتا ہے خبیب کوئی آخری آرزو، کوئی آخری تمنا؟ فرمایا ہاں، اگر پوری کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، سجدہ کرنے دو۔ کیا کرنے دو؟ سجدہ کرنے دو، اللہ کے حضور جھکنے دو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، الٹے ہاتھ بندھے ہیں، مشکیں بدھی ہوئی ہیں، اور جناب مہینے بھر کے بھوکے پیاسے تھکے ہارے اللہ کے حضور ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ تصور تو کریں کہ خدا سے اس سجدے میں کیا مانگا ہوگا، اس سجدے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر اس سے کیا مانگا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ادھر حضرت زید ابن وسنہ کھڑے ہیں، ابو سفیان قریب جاتا ہے، کہتا ہے اے زید، دیکھا ہے اپنا حال، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کیا اب تو تیرا دل توجہ کرنا، اب تو تیرا دل چاہتا ہوگا کہ تو اس وقت اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر بال بچوں میں خوش ہوتا، اور تیری جگہ اس مقام پر تیرا نبی محمد ہوتا۔ آئے جب یہ بات ابو سفیان نے کہی، پنچھی جیسے اپنے پنجرے کے اندر تڑپتا ہے، ایسے تڑپتے ہوئے حضرت عاصم فرمانے لگے او ظالم، او بدبخت، کیا کہہ رہا ہے؟ تیری زبان نہ کاٹ لوں کہ میرے آقا، میرے محبوب کے بارے میں تو یہ کہے، یہ میری ایک جان ہے، اگر لاکھوں جانیں ہوں وہ بھی اس اذیت میں ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے آقا کے قدموں کے تلوے میں بھی ایک کانٹا چبھ جائے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب حضرت زید کا اس حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ابو سفیان نے جواب سنا، کہنے لگا ما رأیت مثل اصحاب محمد قط، میں نے بڑے بڑے دیوانے، پروانے، مستانے دیکھے ہیں، پر اصحاب محمد جیسا کہیں کوئی نہیں دیکھا، کہ جس طرح حضور کے یہ دیوانے ہیں، جس طرح حضور کے یہ پروانے ہیں، جس طرح حضور کے عشق میں یہ گرفتار ہے، یہ فریفتہ ہے، میں نے صحابہ کی مثال اور کوئی، یہ کس کی گواہی ہے؟
زور سے بولے، دشمن کی۔ کس کی گواہی ہے؟ زور سے بولے، کس کی گواہی ہے؟ دشمن کی گواہی ہے کہ اصحاب محمد کی مثل میں نے، زور سے بولے، کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ ارے مسلمان کہلواتے ہو اور پھر صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہو۔ ان کے ایمان پوچھتے ہو۔ خدا کی قسم ہے، دین کا معیار ہے صحابہ، عظمت اسلام کے مینارے ہیں صحابہ۔ اگر ان کو درمیان میں سے علیحدہ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، نہ قرآن ہم تک پہنچتا ہے نہ اسلام ہم تک پہنچتا ہے۔ جبریل کوئی ڈائریکٹ آپ کے پاس یا میرے پاس تو قرآن نہیں لایا۔ کس پہ نازل ہوا قرآن؟ حضور پہ۔ حضور نے کس کو دیا؟ صحابہ نے، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ، بزرگان دین کو، محدثین کو۔ آج یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ علماء کیا ہیں؟ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ قدر کیا کرو ان کی۔ اس گئے گزرے دور میں یہی غنیمت ہے، یہی غنیمت ہے۔ بھوکے پیاسے کیا مانگتے ہیں آپ سے؟ آپ کا ایک کلاس 4 کا آدمی ہے، آخری درجہ ہے گورنمنٹ کا، نائب قاصد ہے، چوکیدار چپڑاسی ہے، اس کی تنخواہ بھی 25 سے 30 ہزار ہے۔ ایمان سے بتلاؤ، دور دراز علاقوں سے آئے ہو، کسی کے علاقے میں امام خطیب یا مدرس کی تنخواہ، عالم کی تنخواہ 30 ہزار ہے؟ بولے 25 20 15 ہیں؟ نہیں ہے۔ کبھی مولوی نے، امام نے، خطیب نے آپ کے ساتھ تنخواہ پر جھگڑا کیا ہے کہ آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ؟ آج میں نماز نہیں پڑھاتا، میری تنخواہ بڑھاؤ۔ آج مجھے اتنی گندم چاہیے، اگر نہیں دو گے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کبھی کہا ہے؟ بولے نا، نہیں کہا۔ کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ آخر وہ بھی تو گوشت پوست کا انسان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی گھر ہے۔ آپ کا 1 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، 50 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، وہ 5 سے 6 ہزار میں گزارا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ ارے یہی ہے وارث انبیاء۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے وارثوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ مدارس دینیہ، یہ اہل اللہ کی خانقاہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ ہے اس مدرسے کا۔ مظاہر علوم ہے، کئی کروڑ میں اخراجات ہیں، گورنمنٹ دے رہی، کون پورے کر؟ زور سے بولے، اللہ کا نام زور سے لیں۔ کون پورا کرتا ہے؟ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو چوکیدار ہیں۔ ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں، اہل بیت کا دفاع کریں۔ مختصر لفظوں میں میرا یہ عزیز آپ کو